بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 14ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضیٰ نور وحی یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ ہجر کا آغاز ہو رہا ہے، اس میں 90 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ ہجر کے آغاز میں قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا، پھر ان کفار کا ذکر کیا جو دوزخ میں جائیں گے اور پھر حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ دراصل جس وقت دوزخ سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا تو پھر وہ کہیں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ عذاب میں گرفتار ہونے کے بعد بہت سے کافر حسرت کریں گے، کاش وہ مسلمان ہوتے۔ لیکن دنیا میں وہ لمبی امیدیں لگائے ہیں، عیاشی کر رہے ہیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، جھوٹی امیدیں۔ حدیث شریف میں کہا 4 بدبختگی کی علامات ہیں۔ نمبر 1 آنکھوں میں آنسوؤں کا نہ ہونا، نمبر 2 دل کا سخت ہونا، نمبر 3 لمبی امیدیں لگانا، نمبر 4 دنیا کی لالچ۔ مولا علی فرماتے ہیں 2 چیزوں کے بارے میں اندیشہ ہے کہ تم کہیں ان میں نہ مبتلا ہو جاؤ۔ نمبر 1 لمبی آسیں لگانا، لمبی امیدیں لگانا، اور نمبر 2 خواہش نفس کی پیروی کرنا۔ آیت نمبر 9 میں قرآن کی عظمت و رفت بیان ہوئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو رسولوں کا استہزاء کرتے ہیں، ان کے لیے اگر آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، وہ آسمان پر بھی چڑھ جائیں تو پھر بھی وہ کہیں گے جادو ہوا، ہماری نظریں بند کر دی گئیں۔ 14ویں پارے کے دوسرے رکوع میں آسمانوں کا ذکر ہوا کہ ان میں برج بنائے گئے، ان کو مزین کیا گیا۔ شروع میں یہ ہوتا کہ شیاطین چوری چھپے آسمان سے کچھ خبروں کا سراغ لگا لیتے، بعد میں انہیں منع کیا گیا۔ پھر جس وقت وہ آسمان کی طرف جاتے تو آگ کے شعلے سے انہیں دھتکار دیا جاتا۔ اے انسان ذرا غور کر، اللہ نے زمین کو پھیلایا، پھر اس میں پہاڑ گاڑ دیے، آسمان سے بارش برستی ہے، اس سے تمہارے لیے مختلف قسم کے رزق کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یقیناً سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اور قیامت میں سب کو وہی جمع کرنے والا ہے، وہ حکیم و علیم ہے۔ 14ویں پارے کے تیسرے رکوع میں انسانی تاریخ کو بیان کیا۔ انسان کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی اس سے پیدا کیا، اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ پہلے انسان حضرت آدم، اللہ نے ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ ابلیس نے انکار کیا اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس کو سیاہ بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ ابلیس نے تکبر اور ابا کیا، اس وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دی، اس نے جب مہلت مانگی، ایک مقررہ مدت تک اسے مہلت دی گئی۔ وہ کہنے لگا میں تیرے بندوں کو ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا راستہ سیدھا ہے، میرے بندوں پر تیرا سلطان یعنی کوئی زور نہیں چلے گا، اور جو تیری پیروی کریں گے ان سے میں جہنم کو بھر دوں گا، اس کے ساتھ دروازے ہوں گے۔ 14ویں پارے کے چوتھے رکوع میں متقین کا ذکر ہوا۔ تقوی والوں کے لیے جنت ہے، دنیا کی رنجشیں، حسد، بغض ان کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، خیر و سلامتی سے جنت میں داخل ہوں گے۔ آیت نمبر 51 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ فرشتے ان کے پاس اولاد کی خوشخبری سنانے کے لیے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا اب تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم حقیقی خوشخبری دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ گمراہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا آج کہاں کا ارادہ ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے ایک مجرم قوم کو عذاب دینے آئے ہیں۔ مجرم قوم سے مراد حضرت لوط کی قوم تھی۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف آئے تو ان کو اور ان کے اہل و عیال کو سوائے ان کی بیوی کے سب کو محفوظ رکھا جائے گا۔
14ویں پارے کے 5ویں رکوع میں قوم لوط ہی کا ذکر ہوا کہ فرشتے ان کے پاس آنے لگے تو قوم کہنے لگی یہ کوئی اجنبی ہے۔ انہوں نے کہا جس چیز کے بارے میں تم شک کرتے تھے ہم وہ لے کر آئے ہیں، جس چیز کا تم مطالبہ کرتے تھے یعنی عذاب، ہم وہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت لوط کو فرشتوں نے کہا آپ رات کے وقت اپنے گھر والوں کو لے کر شہر سے تشریف لے جائیں اور آپ ان کے پیچھے پیچھے چلیں، کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی صورت میں حضرت لوط کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ قوم ان کی طرف بڑھی تو آپ نے فرمایا مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمسار نہ کرو، قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وہ ڈھٹائی سے کہنے لگے آپ کو پتہ ہے ہمیں ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پھر ان پر عذاب آ گیا۔ آیت نمبر 72 میں لَأَمْرُ کا کہہ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کی۔ دراصل پہلی قوموں کے واقعات سنا کر اہل مکہ کو نصیحت کی کہ تم شرک پرستی اور اپنی ہٹ درمی سے باز آؤ، وگرنہ تمہارا انجام بھی اچھا نہ ہوگا۔ آیت نمبر 75 میں کہا کہ ان واقعات میں متوسمین کے لیے نصیحت ہے۔ متوسمین سے مراد غور و فکر کرنے والے، نور فراست رکھنے والے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگ آنکھ کا زنا کر کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں راستے میں میری نظر ایک عورت پر پڑی تھی تو میں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ پر وحی پھر سے آنا شروع ہو گئی، کیا وحی آنا شروع ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا لا ولکن برہان و فراست و صدق، کہ یہ دلیل فراست اور صداقت کا نتیجہ ہے۔ معنی یہ کہ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ فراست دے دیتا ہے، وہ فراست کے نور سے دیکھ لیتے ہیں۔ رکوع کے اختتام پر مدین بستی پر بھی عذاب کا ذکر ہوا۔ 14ویں پارے کے 6 رکوع میں قوم ہجر کا ذکر ہوا۔ ہجر سے قوم سمود کا علاقہ ہے جو حجاز مقدس اور شام کے درمیان ہے۔ اسی مقام پر حضرت صالح علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے۔ اصحاب ہجر نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کھود کر گھر بنانے کی مہارت رکھتے تھے۔ ان پر بھی صبح کے وقت اچانک عذاب آیا۔ تبوک کے سفر میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہجر سے ہوا تو آپ نے فرمایا کچھ لوگوں نے وہاں سے پانی بھر لیا اور اس کو استعمال بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پانی کو انڈیل دو، اس کے ساتھ جو آٹا بھی گوندا ہے اس کو بھی اونٹوں کے آگے ڈال دو، البتہ وہاں سے پانی لے لو جہاں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آیت نمبر 84 میں قرآن کی عظمت بیان ہوئی، بالخصوص سورہ فاتحہ کو اس میں سبع مثانی کہا گیا، یعنی بار بار پڑھی جانے والی سورت۔ پھر عاجزی و انکساری کا درس دیا۔ سورہ کریمہ کے اختتام پر رب کی پاکی تعریف بیان کی گئی اور سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی اپنے رب کی عبادت کریں حتیٰ کہ یقین کی دولت نصیب ہو۔ یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت تک اللہ کی عبادت جاری رکھی جائے۔ 14ویں پارے کے 7ویں رکوع سے سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے اور اس پارے کے اختتام تک سورہ نحل ہی چلتی ہے۔ اس کی 128 آیات ہیں۔ یہ مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس کے آغاز میں بیان ہوا کہ مخالفین بار بار کہتے وہ عذاب جس سے آپ ڈراتے ہیں وہ کہاں ہے، اسے لائیے۔ سورہ نحل نے واضح کیا کہ ان قریب وہ آ جائے گا جس کا تم مطالبہ کرتے ہو۔ کفار مکہ کہتے ایک یتیم کو ہی نبوت سے نوازا جانا تھا۔ آیت 2 نے واضح کیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں سے منتخب فرماتا ہے۔ زمین و آسمان اسی نے حق کے ساتھ پیدا فرمائے۔ ایک کافر ایک موقع پر ایک بوسیدہ ہڈی لایا اور رسول اللہ علیہ السلام سے کہنے لگا کیا اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک نطفہ سے پیدا ہونے والا انسان کتنا جھگڑالو ہے۔ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا جن سے مختلف فائدے اٹھائے جاتے ہیں۔ ان کی اون سے لباس، ان کا دودھ اور گوشت انسانی خوراک بنتا ہے۔ پھر وہ جانور ایک شہر سے دوسرے شہر تک بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔
گھوڑے اور خچر گدے سواری کے بھی کام آتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی بنائی اشیاء ہیں اور حکمتیں بھی وہی جانتا ہے۔ 14ویں پارے کے 8ویں رکوع میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے جو انسان کے پینے کے کام آتا ہے، اور وہی پانی مختلف کھیت سیراب کرنے میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر انہی سے زیتون، کھجور، انگور اور مختلف قسم کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اسی نے رات دن، سورج، چاند، ستاروں کو مسخر کیا، اور یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہیں۔ زمین سے پیدا ہونے والی اشیاء مختلف رنگ رکھتی ہیں، ان سب میں نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی قدرت کی۔ اور پھر سمندروں سے بھی تازہ گوشت مچھلی کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں بھی اسی کے حکم سے مسخر کی جاتی ہیں۔ زمین میں پہاڑ بھی اسی نے گاڑے ہیں، نہریں اسی نے جاری کی ہیں۔ ذرا سوچو، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور جس نے کچھ بھی نہیں بنایا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اگر تم ان کو شمار کرو تو ان کی گنتی نہ کر سکو گے۔ وہی ظاہر و پوشیدہ کو خوب جاننے والا ہے۔ جو بتوں کو پوجتے ہیں ان کو تو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، اور نہ وہ خود بنائے گئے ہیں، اور وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ تم سمجھتے نہیں ہو، تم غور نہیں کرتے ہو۔ پھر 14ویں پارے کے 9ویں رکوع میں بیان ہوا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتے دراصل ان کے دل منکر اور مغرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر و باطن کو جاننے والا ہے، وہ تکبر کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ جب ان کو نازل کردہ کتاب پر ایمان لانے کا کہا جائے تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ قیامت میں دوسروں کو گمراہ کرنے والے ان کا بوجھ بھی وہ اٹھائیں گے۔ 14ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ اسلام کے خلاف جو مکر و فریب کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی مکر و فریب کرنے والوں کو کی عمارت کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکا تو چھت بھی گر گئی۔ یعنی مکر و فریب کی جو عمارت انہوں نے بنائی، اس کو جب جڑ سے اکھیڑا تو اس کی چھت بھی گر گئی، اور انہیں وہاں سے عذاب دیا گیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا۔ قیامت میں بھی ان کی رسوائی ہوگی جب اللہ پوچھے گا میرے شریک کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں میرا شریک بنائے رکھا تھا؟ یاد رکھو، ظلم اور برائی کا ارتکاب کرنے والے اپنے کاموں سے انکار کریں گے، لیکن اللہ خوب جانتا ہے، فلہذا انہیں وہ جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ متقین کی روحیں فرشتے قبض کریں گے تو وہ خوش ہوں گے۔ فرشتے ان سے کہیں گے اے بخت والو، اے مقدر والو، تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے لیے ہمیشہ کی جنت جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ عذاب کو طلب کرنے والے خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ 14ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بیان ہوا مشرکین کی بے سر و پا باتیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا بتوں کی عبادت نہ کرتے۔ قرآن نے کہا اس قسم کی بے سر و پا باتیں پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا، انہوں نے واضح کیا اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے طاغوت سے دور رہنے کا حکم دیا، اور پھر کہا کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہدایت اللہ کی جانب سے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ کفار قسمیں کھا کر کہتے ہیں قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جان لو وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ ارادہ فرمائے تو کہتا ہے کن ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ 14ویں پارے کے 12ویں رکوع میں اس بات کو بیان کیا کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں ان پر ظلم کیا گیا اور وہ اس پر صبر کرتے رہے تو اللہ ان کو دنیا میں اور آخرت میں بہترین جزا اور ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔
صبر اور توکل کرنے والوں کو جان لینا چاہیے۔ اگر کوئی نہیں جانتا اسے چاہیے کہ وہ اہل علم سے سوال کرے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر ائمہ فقہا میں سے کسی ایک کی تقلید کی جاتی ہے۔ اللہ نے کتاب میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی ہے۔ برائی کرنے والے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کی گرفت اچانک ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی ہر شے سجدہ کرتی ہے، اور شعور رکھنے والے کبھی تکبر اور غرور نہیں کرتے۔ خوف خدا کو اپناتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا جائے اسے اپناتے ہیں۔ 14ویں پارے کے 13ویں رکوع میں بیان ہوا کہ دو خدا نہ بناؤ، وہ ایک ہے، اسی سے خشیت اختیار کرو، اسی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے۔ جب تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے اس کے سامنے عاجزی کرتے اور گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تکلیف دور کر دیتا ہے ایک گروہ پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے اور ناشکری کرتا ہے۔ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ مشرکین عجیب مخلوق ہے، اللہ کی طرف بیٹیوں کو منسوب کرتے ہیں اور اپنے ہاں بیٹی کی پیدائش پر منہ کالا کر لیتے ہیں، اور اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں۔ بچیوں کو مٹی میں گاڑ کر کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ آخرت پر بالکل ایمان نہیں لاتے۔ 14ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کی فوری گرفت نہیں کرتا، وہ ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے ان کو ناپسند کرتے ہیں۔ شیطان ان کے لیے برے اعمال کو مزین کرتا ہے اور شیطان ہی ان کا دوست ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کتاب میں کھول کر بیان کیا ہے، اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ وہی اللہ آسمان سے پانی نازل فرماتا ہے، جس سے زمین کو زندہ فرماتا ہے۔ 14ویں پارے کے 15ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ کی ایک اور نعمت کو دیکھو۔ مویشی اور جانور چارہ کھاتے ہیں، اسی خوراک سے گوبر بھی بنتا ہے اور خون بھی، اور اسی کے درمیان سے وہ دودھ بھی لے آتا ہے، لیکن دودھ دیکھو بالکل صاف اور شفاف، اس میں گوبر کا ذرہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی خون کا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، عقل والی قوم کے لیے اس میں خوب نشانیاں ہیں۔ پھر وہ زمین سے درخت اگاتا ہے جن پہ کھجوریں اور انگور ہوتے ہیں، پھلوں سے رس نکلتا ہے۔ آیت 68 میں النحل کا ذکر ہوا، جس کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی نحل ہے۔ نحل کا معنی شہد کی مکھی ہے۔ اس کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، شہد کی مکھی مسدس خانوں کی صورت میں اپنا چھتا بناتی ہے۔ ایک مکھی ان ہزاروں مکھیوں کی سردار ہوتی ہے، باقی ساری مکھیاں اس کی تابع داری کرتی ہیں، اور وہ دور دراز سے مختلف پھولوں اور پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھر آ کر اس جوس پر، اس رس پر درود و سلام پڑھتی ہیں، اور پھر وہ شہد میٹھا بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 69 میں شہد کو شفا کہا گیا۔ قدرت کا کرشمہ دیکھو، شہد کی مکھی کے پیٹ سے جو نکلتا ہے وہ شہد شفا بنا دیا گیا۔ 14ویں پارے کے 16ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ نے دولت کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ جن کو زیادہ دولت دی ہے، کیا وہ کم دولت والوں کو دیں گے جس سے سب کے پاس برابر دولت ہو جائے؟ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو کیا وہ نعمتوں کا انکار نہیں کرتے؟ اللہ نے دولت اور رزق کی فراوانی دی ہو تو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے۔ پھر انسان کو دعوت دی کہ اس کا نظام دیکھو، اس نے انسان کی جن سے عورتیں پیدا کیں، پھر بیویوں سے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، رزق حلال عطا فرمایا تاکہ تم نعمتوں پر شکر کرو۔ اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرنے والوں وہ کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 75 میں
کافر اور مومن کی مثال بیان فرمائی۔ ایک غلام ہے جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ بندہ جسے اللہ نے وسیع رزق دیا اور وہ اسی کی رضا کے لیے اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ایک اور مثال دی، ایک گونگا شخص جو کوئی کام نہیں کرتا اور وہ مالک پر بھی بوجھ ہے، اور دوسرا وہ جو عدل کے ساتھ چلتا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ عقل والے اس سے سیکھ سمجھ سکتے ہیں۔ 14ویں پارے کے 17ویں رکوع میں اس بات کا بیان ہوا کہ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ قیامت اچانک قائم ہوگی، جیسے آنکھ جھپکی جاتی ہے، یا اس سے بھی جلدی میں قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے دعوت دی کہ میری قدرت دیکھو، کہ ماں کے پیٹ سے جس وقت میں پیدا کرتا ہوں تو تم کچھ بھی نہیں جانتے، پھر کان، آنکھیں اور دل بناتا ہے تاکہ تم ان سے دیکھو، سنو اور اس کا شکر ادا کرو۔ ہاں ہاں، اس کائنات میں دیکھو، پرندوں کو اڑنے کی طاقت بھی وہی دیتا ہے۔ ہاں، اسی نے جانور بنائے جن کے چمڑے سے تم مختلف گھریلو سامان بناتے ہو۔ اسی کی ادا کردہ اشیاء سے تم مختلف موسموں کے اثرات سے بچنے کے لیے لباس بناتے ہو، سردیوں میں گرم لباس اور گرمیوں میں اس کی مناسبت سے لباس۔ منکرین ان ساری نعمتوں کے باوجود شکر کی روش اختیار نہیں کرتے۔ 14ویں پارے کے 18ویں رکوع میں قیامت کے مختلف مناظر بیان ہوئے۔ نمبر 1، ہر امت سے ایک گواہ ہوگا۔ نمبر 2، کفر کرنے والوں کو پھر توبہ کی اجازت بھی وہاں نہ ہوگی اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ نمبر 3، ظالموں سے عذاب کم نہ کیا جائے گا۔ نمبر 4، مشرکین کو کہا جائے گا کہ جھوٹ بولتے ہو۔ نمبر 5، فساد کرنے والوں کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 6، ہر امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے کتاب میں ہر شے کو کھول کر بیان کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہدایت، رحمت اور خوشخبری مسلمانوں کے لیے ہے۔ 14ویں پارے کے 19ویں رکوع میں مختلف اوامر اور نواہی کا بیان ہوا۔ نمبر 1، ہر ایک کے ساتھ عدل کرو۔ نمبر 2، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نمبر 4، بے حیائی نہ کرو۔ نمبر 5، سرکشی سے باز آؤ۔ نمبر 6، برے کام نہ کرو۔ نمبر 7، وعدے کو پورا کرو۔ نمبر 8، قسموں کو مت توڑو۔ نمبر 9، اس عورت کی طرح نہ ہو جو سوت مضبوطی سے کاٹتے اور پھر اس کے ٹکڑے کو ٹکڑے کر دے، یعنی قسموں کو اٹھاتے ہو تو پھر اس کو توڑو نہیں۔ نمبر 10، قسموں کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ۔ نمبر 11، اللہ کے وعدے کو تھوڑی قیمت کے بدلے مت فروخت کرو۔ نمبر 12، مصیبت پر صبر کرو۔ نمبر 13، نیک کام کرنے والے مرد اور عورت کو پورا پورا وہاں اجر دیا جائے گا۔ اور آخری یہ کہ قرآن کی تلاوت سے پہلے شیطان کی پناہ طلب کر لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ 14ویں پارے کے 20ویں رکوع میں چند باتوں کو بیان کیا۔ نمبر 1، آیات کو تبدیل نہ کرو۔ نمبر 2، ثابت قدم رہو۔ نمبر 3، منکرین قرآن کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، ان پر کان نہ دھرو۔ نمبر 4، قرآن فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ نمبر 5، آیات کا انکار کرنے والے عذاب کا مستحق ہیں۔ نمبر 6، دل مطمئن ہو تو مجبوراً کلمہ کفر کہیں کہنا پڑ جائے تو اس کو بھی معاف کر دیا جائے گا۔ دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دو۔ اور آخری بات اس رکوع میں یہ بیان ہوئی کہ دلوں پر مہر لگ جانا غفلت کی علامت ہے۔
پھر 21ویں رکوع میں جن باتوں کا تقاضا کیا گیا ان میں پہلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، حلال طیب پاکیزہ کھاؤ، مردار خون خنزیر اور غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والے جانور حرام ہیں، انہیں مت کھاؤ، جھوٹ نہ بولو، نادانی سے غلطی کرنے والے توبہ کریں گے تو توبہ قبول کر لی جائے گی۔ 14ویں پارے کے آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ یکسوئی کے ساتھ حق پر قائم تھے، وہ نعمتوں پر شکر گزار تھے، وہ سیدھے راستے پر تھے، دنیا و آخرت میں وہ صالحین میں سے تھے، اور پھر یہ تقاضا کیا کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت سے بلاؤ، یعنی جس وقت لوگوں کو دعوت دینی ہو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ پھر کہا صبر کرو، صبر ہی صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور صبر اللہ کی توفیق ہی سے ممکن ہوتا ہے۔ اور آخر میں کہا تقوی اختیار کرنے والے نیک کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین 14ویں پارے کے احکامات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ 15ویں پارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔